کسی کو روک تھام نہیں ہے. ہم بھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ آتے تھے نا تو ہمیں کوئی بدتمیزی یا گالی نہیں نکالتے تھے, وہاں پہ ہم اپنے قائد کے محبت کے لیے آتے تھے. تو یہ بھی آئے جناب, کیوں نہیں آتے انشاءاللہ. تو ان کے لیے گفٹ کیا لے کر جائیں گے؟ وہاں پہ جو جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, خاص طور پر شیان علی اور سارا میر اور دوچے کرتے ہیں, تو کہتے ہیں آپ کی سائرہ میر اور شیان علی سے خصوصی شفقت بھی ہے, محبت. ٹکٹ خرچیں گے جناب, ہم وہ جن کو محبت ہوتی ہے وہ خود پیسے لگا کرتے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ اپنے ساتھ ملانا ہو تو ہم مٹھائی لے کے جائیں گے, بٹ سویٹ سے مٹھائی ان کے لیے, رسگلے لے کے جائیں گے جناب. کھلائیں گے نا. کیوں نہیں جناب, میں تو سارا میر کے منہ میں ڈالوں گا لڈو. ویسے کیک ہے تو کیک کھلائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کیک لاتے ہیں. جی جناب, اس لیے کیک لاتا ہوں. کیک کا مطلب یہاں وہ یہاں میں نے بتایا سو, اور میں آپ کو ویڈیو بھی دوں گا اس کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لندن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے عمران سعید. بڑا ہنگامہ وہاں پر ویڈیوز, اور کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کی وجہ سے زیادہ پاکستانیوں کی بدنامی ہے لندن میں, جو گالا گلوچ کرتے ہیں, یا معاملہ کچھ اور ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, خاص طور پر شیان علی اور سارا میر اور دو چار اور بندے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ اکٹھے کرتے ہیں, وہ کوئی فوج کی جوتیاں مار رہے ہیں تصویروں کو, جتنے جرنیل ان کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اس میں جوتیاں مار رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہتے ہیں, اور جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی فوج کے لیے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, وہ زیادہ کرتے ہیں. جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں اس کے ریئیکشن میں اگر ہم سے کوئی, اگر وہ سمجھتے ہیں یہ زبان ہے نا گالی گلوچ چلی, پھر بعد میں ہمیں گالی نکالنی پڑتی, پہلے وہ شروعات کرتے ہیں, بعد میں ہم لوگ جناب یہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کی سائرہ میر اور شیان علی سے خصوصی شفقت بھی ہے, محبت بھی ہے, دوستی بھی ہے. دوستی کوئی نہیں ہے جناب. دیکھو ہمارے وہ ہے ہمارے پاکستانی بھائی اگر بھٹک گئے ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ جی رائے راست بھائی آئیں, تاکہ جو یہ بدتمیزی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں. طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کو اگر اپنے لیڈر سے پیار ہے نا, ہم تو پاکستان آئیں, یہاں پہ آ کے جناب جیل میں ہے نا, جیل کے باہر مظاہرہ کریں سب آ کے, وہاں سے کھڑے ہو کے تو آپ جو مرضی تقریر کر سکتے ہیں, جو مرضی کر سکتے ہیں. اچھا, اگر وہ آنا چاہیں تو آپ آنے جانے کی ٹکٹ گفٹ کر دیں گے اپنے قائد کی محبت میں انہیں؟ نہیں, ہم کیوں ٹکٹ خرچیں گے جناب, ہم وہ جن کو محبت ہوتی ہے وہ خود پیسے لگا کرتے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ اپنے ساتھ ملانا ہو تو ان سے پیار, محبت, شفقت, ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے نا. نہیں, خیال کے آئے جناب, ہمارے پاکستانی ہے نا, وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں, کسی کو روک تھام نہیں ہے. ہم بھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ آتے تھے نا, جب ہمارے قائد پہ جب مسئلہ بنا میڈم مریم کے ساتھ, ہم لوگ جہاز میں تھے, ہم ساتھ آئے, ہم ڈرے نہیں. اس کے بعد بھی ہم جب تک نہیں ہوتی تھی میاں صاحب کی ڈیالہ جیل میں, چاہے وہ ادھر دوسری جیل میں ہوتی تھی لاہور والی جیل جو ہے, تو بھائی ہم وہاں پہ آ کے مظاہرہ بھی کرتے تھے, اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرتے تھے. تو ہمیں کوئی بدتمیزی یا گالی نہیں نکالتے تھے, وہاں پہ ہم اپنے قائد کے محبت کے لیے آتے تھے. تو یہ بھی آئے جناب, کیوں نہیں آتے؟ اچھا, اب آگے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی حکومت نہیں جا رہی ہے چیزیں انشاءاللہ. تو ان کے لیے گفٹ کیا لے کر جائیں گے؟ گفٹ کوئی نہیں جناب. دیکھو ان کی دکان سے ہی بند ہو گئی, آپ نے دیکھا ہوگا جب سے میاں صاحب آئے ہیں, اب ان کے نہ فالوور بڑھ رہے ہیں نہ کچھ بڑھ رہے ہیں. وہ بس وہ کبھی کدھر مظاہرہ کرتے ہیں, کبھی کدھر کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں جناب مظاہرہ. نہیں, آپ کا گفٹ تو بنتا ہے, کوئی مٹھائی کا ٹوکرا, لاہوری جو ہے نہیں, وہ لے کے جائیں گے, ان کے لیے درسے لے کے جائیں گے یہاں سے, ہم قصور سے کہ جناب مٹھائی لے کے جائیں گے, بٹ سویٹ سے مٹھائی ان کے لیے, رسگلے لے کے جائیں گے جناب. جن کو جو چیز پسند آئے گی وہ کھائیں گے. تو اللہ کی مہربانی, جیت تو انشاءاللہ شیر کی ہوگی. اللہ گفٹ انہیں دیں گے آپ مٹھائی کا؟ دینے پڑے گا گفٹ, کیونکہ جب وہ بھی ہوتے تھے کیک لے کے آتے تھے, جب کوئی کیک لاتے تھے, جب فرد جنم یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا, کچھ ہوتا تھا, یہ کیک لے کے بڑی خوشی میں آتے تھے کہ جی یہ دیکھو جی ہو گیا, جی ہو گیا. تو ہم بھی انشاءاللہ کریں گے, ہمیں کیا منع کیا کسی نے بھائی؟ یعنی آپ رسگلے اور بٹ سویٹ اور یہ چیز. پاکستان سے اسپیشل. عادل راجہ کے بارے میں سنجیدہ نوٹ کیا ہے, یعنی ان کے بارے میں کیا معلومات ہے, کس کے ایجنڈے پر ہیں وہ؟ آپ بھی لندن میں ہوتے ہیں, وہ بھی ادھر ہیں, اور وہ جو اس طرح کی جو خبریں دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک تھوڑی سی آپ یہ کہہ رہے ہیں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے, اور افواہ ساز فیکٹریاں متحرک ہو جاتی ہیں. عادل راجہ جیسا بندہ جو انسان دیکھو فوج میں رہا پہلے, ٹھیک ہے, وہ اس ادارے میں رہا اور اس ادارے کے خلاف ہی بات کر رہا ہوتا ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسا بندہ ہے. اور اس سے آپ کیا اندازہ لگا کہ وہ غدار ہی ہے نا بندہ, وہ غدار وطن ہے. کیونکہ جب آپ اپنی فوج کے بارے میں خلاف بات کرو گے, دیکھو میاں صاحب کی 3 دفعہ حکومت گئی, ہم نے کبھی کسی کا نام لیا, کبھی کسی کے بارے میں بات کی, ہم بھی چاہتے کر سکتے تھے بڑا کچھ. پرابلم یہ ہے کہ جو فوج ہے نا ہماری عزت کی جگہ پہ ہے, وہ اب ہم لوگ یہاں پہ سوئے سردیوں میں, وہ بیچارے کہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. اب یہ پرسوں بھی جناب دیکھیں کہ یہ دھماکہ ہوا ہے کوئٹہ بلوچستان میں, ہماری کتنے فوج کے جوان مرے ہیں. تو وہ بیچارے ہماری بارڈر پہ, ہم بارڈر فوج نہ ہو تو بھائی ادھر سے افغانستان کھا جائے, ادھر سے ایران کھا جائے, ادھر انڈیا کھا جائے, ہم لوگوں کا پتہ ہی نہیں لگنا. عادل راجہ کو شرم کرنی چاہیے, حیا کرنی چاہیے کہ وہ جناب کہاں سے کو فنڈنگ ہو رہی, کیا ہو رہا ہے, وہ جو وہاں بیٹھ کے آئے پاکستان آ کے بات کرے نا. تو اوورسیز کو کیا پیغام دیں گے, خصوصی طور پر لندن, امریکہ میں اور یورپ میں جو مقیم ہے آپ, تو وہاں
होते हैं पाकिस्तान की इमेज के हवाले से। और ये मैं यही कहूँगा कि देखो जी, दूसरे मुल्क में बैठ के आप अपने पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं या गाली गलौज करते हैं या फौज के बारे में किसी के बारे में, ये नहीं करना चाहिए। हम आखिर पाकिस्तानी हैं, हमारे जो माँ बाप जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे पैदा हुए हैं और ये बड़ी मुश्किलों मुल्क हमने हासिल किया है, करोड़ों कुर्बानियों के बाद मिला और कलमे के नाम पे बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इनको ये ख्याल करना चाहिए कि यार अगर हमको गलत मैसेज देते हैं पूरी दुनिया में वायरल होता है, अमेरिका इंग्लैंड ये वो सारे, अब हमें अपनी लड़ाई अपने तक रहनी चाहिए। अब देखना हमारे पीए जो बंद हुआ है वो किस लिए बंद हुआ? हम वहाँ से बैठते थे बेचारे 8 घंटे में यहाँ पहुँच जाते थे, हमारा कोई बंदा फोत हो जाता था, चलो कम से कम ये सहूलत थी, एक बंदा उसके साथ आता है, बॉडी फ्री आती थी हमारी यहाँ पे, किसी की भी बेचारे हमारे अजीज या कोई दोस्त भाई कोई फोत होता था उसकी बॉडी फ्री आती। अब इन्होंने क्या किया जी जनाब सरवर साहब ने, गुलाम सरवर साहब ने क्या किया, गुलाम सरवर साहब ने क्या किया वहाँ पे जनाब सारे पायलटों के बारे में हमायत याफ्ता ने अभी देखो हमायत याफ्ता पर मैं तो कहूँगा उसको टिकट उसको वोट ही नहीं डालना चाहिए, सीधी बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इमरान सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं जी कि हम वो हमारे लिए केक लेकर आया करते थे, हम यहाँ से बट स्वीट्स और इस तरह की मिठाइयाँ लेकर लंदन जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि खाएं, अपने हाथ से खिलाएंगे ना। क्यों जनाब, मैं तो सारा मिल के मुँह में डालूंगा लड्डू, शान को भी, हाँ शान तो वैसे भी केक है तो केक खिलाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए केक लाते हैं जी जनाब, इसलिए केक लाता हूँ। केक का मतलब यहाँ वो यहाँ पे मैंने बताया उसको और मैं आपको वीडियो भी दूंगा उसके बारे में, आप वीडियो चलाना के साथ। मैं कहा आप पसंदीदा डिश है आप पाकिस्तान जो है ना पठानों की, आप पसंदीदा डिश है आप केक, तो समझो केक क्या, वो तो फिर वो तो समझे नहीं। मैं कहा समझ दूर हो जाएगा ना इन बातों से, इसकी वजह दूर होता है, वो बड़ा शौक है जनाब, इसी ध्यान रखा उसने ताकि जो ये बदतमीजी करते हैं गाली गलौज करते हैं ये कोई तरीक़ेकार नहीं। तरीक़ेकार यही है कि आपको अगर अपने लीडर से प्यार है ना, तो पाकिस्तान आए यहाँ पे आके जनाब जेल में है ना, जेल के बाहर मुजाहरा करें सब आके, वहाँ से खड़े होकर तो आप जो मर्जी तकरीर कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो आना चाहें तो आप आने जाने की टिकट गिफ्ट कर देंगे अपने कायद की मोहब्बत में उन्हें? नहीं, हम क्यों टिकट खर्चेंगे जनाब, हम वो जिनको मोहब्बत होती है वो खुद पैसे लगा करते हैं। बैठे हुए लोगों को कुछ अपने साथ मिलाना हो तो उनसे प्यार मोहब्बत शफकत उनका ख्याल भी रखा जाता है ना। नहीं, ख्याल के आए जनाब, हमारे पाकिस्तानी है ना, वो इस मुल्क में आ सकते हैं, किसी को रोकथाम नहीं है। हम भी पीटीआई के टाइम पे आते थे ना, जब हमारे कायद पे जब मसला बना मैडम मरीम के साथ, हम लोग जहाज में थे, हम साथ आए, हम डरे नहीं। उसके बाद भी हम जब तक नहीं होती थी मियाँ साहब की डयाला जेल में, चाहे वो इधर दूसरी जेल में होती थी लाहौर वाली जेल जो है, तो भाई हम वहाँ पे आकर मुजाहरा भी करते थे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करते थे, तो हमें कोई बदतमीजी या गाली नहीं निकालते थे। वहाँ पे हम अपने कायद के मोहब्बत के लिए आते थे, तो ये भी आए जनाब, क्यों नहीं आते? अच्छा, अब आगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी को मतलब नहीं जा रही है चीज़ें इंशाल्लाह, तो इनके लिए गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे? गिफ्ट कोई नहीं जनाब, देखो उनकी दुकान से ही बंद हो गई, आपने देखा होगा जब से मियाँ साहब आए हैं, अब उनके ना फॉलोअर बढ़े